بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان الله السلام عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله محمد نبينا بنور هدينا متى بنور سطى المدينة من صلاته بدولم صفاته يا بقت اللفظ اللماشي إشفالك ماماتو يا إمامنا يا أمين يا سنة للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسول التمام والحبيب مسك الكتاب الآيات والصلاة والأصلي وراء محمد نبينا بنور هدينا من متى بنور سطى المدينة ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پرنسپل صاحب محترم اساتذہ کرام اور اپنے ہم مکتب ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 23 مارچ 1940. 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری حروف سے لکھا گیا تھا، جس میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کا مطالبہ بھی شامل تھا. نظر بھی ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر، نظر بھی ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر، وعدہ ہے میرا دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے. جناب اعلیٰ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے ابدی اصولوں کو نہیں چھوڑا. پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال کے خطبہ اعلیٰ آباد 1930 میں پاکستان کے لیے الگ وطن کی تجویز پیش کی گئی تھی، جس کے 10 سال کے بعد اعلیٰ جامعہ پہنانے کا دن آ گیا. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. 23 مارچ 1940 کا دن ایسا تھا جیسے ہمارے اسلام میں ہمیں درس دیا گیا کہ اسلام کا فرقہ روایات اور پس و پشت میں ڈال دیا گیا اور رنگ و نسل زبان کے فرقہ کو ختم کر دیا گیا. آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے اسکول جناسی اسکول کے اندر 23 مارچ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا گیا، کیونکہ رمضان ہے. رمضان کے اندر ایک تو اسکول کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں ٹائم نکالنا کسی پروگرام کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا بچوں کا روزہ بھی ہوتا ہے تو ٹیبلو وغیرہ بھی نہیں کروا سکتے. تو اس وجہ سے ایک مختصر سا پروگرام ہم لوگوں نے آرگنائز کیا، اور میرے خیال سے
اچھا کیا ہے بچوں نے, نعت بھی اچھی پڑھی, تلاوت بھی اچھی کی, اور ماشاءاللہ علی رضا نے بڑے ہی اچھے انداز سے آپ لوگوں کو 23 مارچ 1940 کے حوالے سے بتایا بھی, کیونکہ بات ہے کہ اس نے جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگوں کو بات بتائی اور آپ لوگوں کو اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بتایا, وہ قابل دید تھا. اس کا کانفیڈنس کی وجہ سے اگر وہ بیچ میں غلطی کر بھی رہا تھا, وہ غلطی جو ہے وہ نظر ہی نہیں تھی آ رہی. اگر کوئی بات وہ غلط بیچ میں تھوڑی بہت اگر اس سے مسٹیک ہو بھی رہی تھی, لیکن اس کا کانفیڈنس لیول ایسا تھا کہ جس سے اس کی وہ چیز کور ہو جاتی ہے. اور 23 مارچ 1940 کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے بات کر لی. میں آپ لوگوں کو یہ صرف کہوں گا کہ ہمارا اسکول کے اندر ایسے چھوٹے پروگرام کروانے سے آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے بہت اپ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر آپ لوگ اپنی توجہ دیا کریں اور پروگرام کو اچھے سے اچھا کیا کریں. اور 23 مارچ 1940 کا دن جو ہے وہ دو قومی ایک نظریہ جو ہے اس کی ایک طرح کا ہمارا ایک الگ وطن, کیونکہ پہلے پاک و ہند جو تھا بر صغیر کے جو ہندو اور مسلمان تھے وہ ایک وطن کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں آزادی, انگریزوں سے چاہیے آزادی. لیکن بعد میں اس کو مطالبے کو جو ہے وہ منٹو پارک جو ہے, جس کو جہاں پر منار پاکستان بھی علامہ اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ قرارداد لاہور پیش کی گئی جسے قرارداد پاکستان بھی کہا گیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک الگ ملک کی جو اسلام کی نظریات کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو ملک بنے, اور وہ دنیا کا پہلا ملک جو ہے وہ پاکستان بنا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جو اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا. اور اس لیے ان 23 مارچ 1940 کو جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی تھی, اور اس کی یاد کے اندر یوم پاکستان جو ہے وہ آج 23 مارچ کو منایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کو.